السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے چوری دھوکے والے مال کا وبال۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفات بہت زیادہ پاکیزگی اور سلامتی والے حقیقی بادشاہ کے لیے ہیں، جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا اور زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اسی سے توبہ استغفار کرتے ہیں کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اور سخت انتقام لینے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ گواہی سلامتی والے گھر کی طرف پہنچاتی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، نیز خاتم النبیین اور مخلوق کے سردار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل، صحابہ اکرام، تابعین اور اچھے طریقے سے آپ کی پیروی کرنے والوں پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، صحیح بخاری و مسلم، امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خیبر کی طرف نکلے۔ اللہ نے ہمیں فتح عنایت فرمائی۔ غنیمت میں ہمیں سونا یا چاندی تو نہ ملا، غنیمت میں سامان، غلہ اور کپڑے ملے۔ پھر ہم وادی القریٰ کی طرف چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا، جو جذام قبیلے کے ایک آدمی نے، جسے رفاع بن زید کہا جاتا تھا اور جذام کی شاخ بنو صبیب سے اس کا تعلق تھا، آپ کو ہبہ کیا گیا تھا۔ جب ہم نے اس وادی میں پڑاؤ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام آپ کے اونٹ کا پلان کھولنے کے لیے اٹھا، اسے دور سے تیر کا نشانہ بنایا گیا اور اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، اسے شہادت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اوڑھنے کی وہ چادر اس پر آگ کے شعلے برسا رہی ہے جو اس نے خیبر کے دن اس کے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھائی تھی۔ یہ سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ ایک آدمی ایک یا دو تسمے لے آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، خیبر کے دن میں نے بغیر اجازت اسے لے لیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کا ایک تسمہ ہے یا آگ کے دو تسمے ہیں، یعنی تسمے جو بوٹوں کے اوپر باندھے جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ حدیث ایک عظیم ترین حدیث ہے، جس میں مسلمانوں کے مال میں سے چوری کیا گیا مال یا دھوکہ دے کر اٹھایا گیا مال، بھلا وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی سزا بتائی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر آج بہت سارے لوگ عمل کر رہے ہیں۔ صرف وہی باز ہیں جن پر اللہ اپنا رحم فرمائے، جو لوگ ناجائز مال اینٹھتے ہیں اور کئی بہانے تراشتے ہیں، جیسے کہ یہ مال عام مسلمانوں کا ہے اور ہم بھی ان مسلمانوں میں داخل ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس مال سے ایسے ہی اپنی حاجت پوری کریں گے جیسے دوسرے اپنی حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ تو سن لیجئے، یہ شبہ درست نہیں ہے، یہ حیلہ اور بہانہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مال مسلمانوں کا حق ہے اور حکومت کے پاس موجود ہوتا ہے اور یہ حکومت کی ملکیت ہوتا ہے، اور جو اس مال کو تقسیم کرنے پر مامور ہوتے ہیں یا اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اس مال سے کسی حصے پر حق نہیں رکھتے۔ ہاں، ولی الامر یا مسئول سے پوچھ کر وہ کچھ لے سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی ایک کے لیے جائز نہیں کہ وہ حد سے آگے گزرے یا اس مال سے یا اس مال سے کچھ لے جس کا وہ استحقاق نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیت المال میں سے کچھ لینے سے منع کیا ہے، اور اگر کوئی ایسا کر لے تو اسے 3 جگہوں پر عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ قبر میں، جیسا کہ گزری حدیث آپ نے سنی کہ قبر میں آگ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح قیامت میں بھی اسے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ فرمان باری تعالی ہے، جو کوئی خیانت کرے گا تو اس چیز کو قیامت کے دن لائے گا جو خیانت کی تھی، پھر ہر کوئی پورا بدلہ پا لے گا جو اس نے کمایا تھا، اور وہ ہرگز ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ چنانچہ مال میں خیانت کرنے والا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہو جائے گا۔
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے کے دوران مال غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا، چنانچہ آپ نے اس کو بہت بڑا گناہ بتلایا اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور پھر فرمایا کہ خبردار، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر بلبلاتے ہوئے اونٹ کو لادے ہوئے میدان حشر میں آئے، یعنی جو شخص مال غنیمت میں سے مثلا اونٹ کی خیانت کرے گا، وہ شخص میدان حشر میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کی گردن پر وہی اونٹ سوار ہوگا اور وہ بلبلا رہا ہوگا، اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی یعنی شفاعت کیجئے، اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں گا کہ اب تمہاری کسی چیز کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے، یعنی تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ مال غنیمت میں خیانت یا کسی چیز میں ناحق تصرف بہت بڑا گناہ ہے، اور خبردار، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر ممیاتی ہوئی بکری لادے ہوئے میدان محشر میں آئے اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کی جائے، اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں گا کہ اب تمہاری کسی چیز کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے، اور خبردار، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر کسی چلاتے ہوئے آدمی کو، یعنی اس غلام یا باندی کو جو اس نے غنیمت کے قیدیوں میں سے خیانت کر کے لیے ہوں، لادے ہوئے آئے میدان محشر میں اور پھر مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجئے یعنی میری شفاعت کیجئے، اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں گا کہ اب تمہاری میں کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے، اور خبردار، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر لہلاتے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے میدان محشر میں آئے اور پھر مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجئے، شفاعت کیجئے، اور میں اس کے جواب میں کہہ دوں گا کہ اب میں تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے، خبردار، میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر سونا چاندی لادے ہوئے میدان محشر میں آئے اور پھر مجھ سے کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کیجئے، اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں گا کہ اب میں تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے سارے احکام پہنچا دیے تھے۔ اس حدیث کو معنی و مضمون کے اعتبار سے امام بخاری و مسلم دونوں نے نقل کیا ہے، الفاظ صحیح مسلم کے ہیں جو بخاری کے الفاظ ہیں، بہی نسبت پوری و مکمل ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سامنے سے آتے ہوئے دکھلائی دیے تو جو یہ کہہ رہے تھے کہ فلاں بھی شہید ہے، فلاں بھی شہید ہے، یہاں تک کہ ان کا گزر ایک آدمی پر ہوا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ بھی شہید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے، کیونکہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، جا کر لوگوں میں منادی کر دو کہ جنت میں صرف مومنین ہی داخل ہوں گے۔ چنانچہ میں نکل کر یہ منادی کرنے لگا کہ جنت میں صرف مومنین ہی داخل ہوں گے۔ اے مسلمانوں، حرام مال کی دیگر صورتیں بھی ہیں، جیسے کہ چوری، دھوکہ دہی، امانت میں خیانت، رشوت، ڈاکہ ڈال کر مال حاصل کرنا، اپنی ڈیوٹی کو صحیح انداز میں ادا نہ کرنا اور وقت کو ضائع کرنا، کسی کے شخصی مال کو ضائع کرنا، عام مسلمانوں کی چیزوں کو نقصان پہنچانا، حکومتی اشیاء کو نقصان پہنچانا، بلکہ یہ کام تو بہت ساری اپنے اندر خرابی رکھتا ہے، جس کا عظیم گناہ ہے، جرم بڑا ہے، کیونکہ عام لوگوں کی یہ امانت حکومت کے پاس ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے مسلمانوں، اور ایک جٹ ہو جاؤ اور اپنے حکمرانوں کا فساد کے خلاف ساتھ دو، تاکہ لوگوں اور ملک کو شر سے بچایا جا سکے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، آپس میں نیک کام اور پرہیزگاری پر مدد کرو اور گناہ اور ظلم پر مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور حرام مال حاصل کرنے سے بچو، کیونکہ ایسے مال پر آپ کا حق نہیں، بلکہ آپ نے سرکشی کرتے ہوئے اس مال کو حاصل کیا ہے، خصوصاً وہ مال جو سرکاری لوگوں کو ہدیہ
چائے پانی کے نام پر دیا جاتا ہے اور وہ اسے خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں اور اس مال کو بیت المال میں جمع نہیں کرواتے، اس پر بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل مقرر کیا۔ عامل اپنے کام پورے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مال آپ کا ہے اور یہ مال مجھے تحفہ دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی کیوں نہیں بیٹھے رہے اور پھر دیکھتے کہ تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، رات کی نماز کے بعد اور کلمہ شہادت اور اللہ تعالیٰ کی اس کی شان کے مطابق ثنا کے بعد فرمایا، ایسے عامل کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اسے عامل بناتے ہیں جزیہ اور دوسرے ٹیکس وصول کرنے کے لیے، اور پھر وہ ہمارے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ آپ کا ٹیکس ہے اور مجھے تحفہ دیا گیا ہے، پھر وہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھا اور دیکھتا کہ اسے تحفہ دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی اس مال میں سے کچھ بھی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر اٹھائے گا۔ اگر اونٹ کی اس نے خیانت کی ہوگی تو اس حال میں آئے گا کہ آواز نکل رہی ہوگی، اگر گائے کی خیانت ہوگی تو اس حال میں اسے لے کر آئے گا کہ گائے کی آواز آ رہی ہوگی، اگر بکری کی خیانت ہوگی تو اس حال میں آئے گا کہ بکری کی آواز آ رہی ہوگی۔ بس میں نے تم تک یہ بات پہنچا دی ہے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اتنی اوپر بلند اٹھایا، اتنا اونچا کیا کہ ہم آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھنے لگے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام کے لقمے سے محفوظ اور حلال کی قدر و منزلت نصیب فرمائے اور اس قرآن مجید کو ہمارے لیے باعث برکت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔